پیارے دوستو السلام علیکم۔ ناول افسون نگر قسط نمبر 6۔ جانتی ہو حیات، جو آگ لگاتا ہے وہ بھی ابتدا ایک ماچس کی تیلی سے کرتا ہے۔ ایک شعلہ اور چنگاری کافی ہوا کرتی ہے۔ تمہیں بھی ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے ثابت قدم رہنا ہوگا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پروفیسر یعقوب نے حیات کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، کسی خطرناک کام، کسی ایسے منصوبے کو سوچنے اور کرنے کے دوران جو وقت ایک خوفناک خواب کی مانند ہوتا ہے، میں اس وقت سے گزر چکی ہوں ماموں، اور حیات قدیر پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ حیات نے پرعزم انداز میں جواب دیا۔ وہ جو پروفیسر کی نظروں میں الجھی ہوئی اور پریشان حال لگ رہی تھی، اب اچانک سے بدلی بدلی دکھائی دینے لگی تھی۔ اسے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھتے ہوئے پروفیسر یعقوب کی ہر ایک بات کو اچھے سے سمجھنا تھا۔ حیات پروفیسر کی دی ہوئی مٹی کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، وہ مٹی جو ارمش کے چہرے سے لگائی گئی تھی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا پروفیسر یعقوب کے پاس سچ مچ کوئی علم ہے۔ حیات کا شک دور ہو گیا تھا۔ اس مٹی نے جو کچھ ارمش کے ساتھ کیا تھا، اسے دیکھ کر حیات کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اب زریان کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی ہتھیلی میں کھلے ہوئے زریان کے نام کو دیکھ کر حیات نے پروفیسر یعقوب سے سوال کیا۔ یہ نام ہتھیلی پر لکھا ہوا دیکھ کر اس کے لیے مشکلات کتنی بڑھ سکتی تھی، وہ یہ سب جانتی تھی۔ خیر، یہ بات حیات کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ زریان کو تو اس بات کو یقین دلا چکی تھی کہ وہ اب ارمش اور اس کے درمیان نہیں آئے گی۔ کرنا بہت کچھ ہوگا، لیکن اس کرنے کی تفصیل بتاتا ہوں میں۔ یہ جان لو کہ مختلف حربے ہیں، جو تمہیں صحیح لگیں وہ اپنا لو اور مجھے بتا دو۔ حیات کے لیے کون سا طریقہ کار مناسب رہے گا، وہ خود سے یہ فیصلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ جتنا گھٹن کام ہوگا وہ اپنے پیار کو پانے کے لیے کر گزرے گی، اور ایسے میں وہ پروفیسر یعقوب کی بات مانے گی، انکار نہ کر سکے گی۔ ماموں، آپ کو لگتا ہے میں اتنے بڑے کام کی حامی بھر لوں گی اور آسان رائے تلاش کرتی رہوں گی بعد میں؟ حیات نے پروفیسر یعقوب کی سوچ کو ہنستے ہوئے مذاق میں اڑا دیا تھا۔ پروفیسر یعقوب کے سامنے یہ پہلی لڑکی آئی تھی جو سب کچھ گزارنے کو تیار تھی، جس کی آنکھوں سے جنون جھلک رہا تھا۔ گھر والوں کی موجودگی میں چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت بڑے ثابت ہوتے ہیں حیات۔ پروفیسر یعقوب نے دباؤ برقرار رکھنا چاہا تھا، کہیں حیات کی ذات سے خوف نکل گیا تو وہ خود ان کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ ایسی صورتحال میں حیات کا دبے رہنا ہی اچھی بات تھی۔ گھر والوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے عصمت آنٹی سے شادی کی تھی ماموں جان، حیات نے مسکرا کر جواب دیا۔ اپنے اندر چھپے خوف کو ظاہر کرنے سے بہت کچھ الٹ ہو سکتا تھا۔ بھیڑ کی کال میں سامنے موجود بھیڑیے کو رام کرنے کے لیے حیات اپنی قربانی نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ عصمت نام کا بوجھ اٹھاتے ہوئے میں تھک چکا ہوں۔ جانتے ہو زہر لگتے ہیں اب تو یہ ماں بیٹھا۔ عصمت تو اس عمر میں بھی بڑی بڑی حسیناؤں کو مات دیتی ہے، مگر یہ شیطان نام رکھ لیتے، اس کا تو اچھا تھا۔ پروفیسر یعقوب نے نفرت سے شیان کا نام آتی ہی میز پہ بیٹی مکی کو ہاتھ سے مار کر اسے کچل ڈالا تھا۔ آنکھوں میں جو وحشت شیان کے نام سے پیدا ہوئی تھی، اسے دیکھ کر حیات بھی لمحہ بھر کو سکتے میں آ گئی تھی۔ اگر پروفیسر یعقوب مسکرا نہ دیتے تو شاید حیات کو کچھ اور بھی نہ پاتی اور گھر کی راہ لے لی تھی۔ ڈرا ہی دیا ماموں آپ نے۔ گہری سانس لیتے ہوئے حیات نے شکر ادا کیا کہ معاملہ سنجیدہ نہیں ہوا۔ پانی پیتے ہوئے وہ ماموں کو دیکھ رہی تھی۔ چلو کام کی بات کرتے ہیں۔ پروفیسر یعقوب نے خاموشی سے کچھ کاغذات دراز سے نکال کر میز پر پھیلائے۔ جی بالکل، کام کی بات کرتے ہیں۔ حیات اب توجہ سے پروفیسر یعقوب کو سن رہی تھی۔ وہ پانی کا گلاس رکھ کر اپنے ہاتھ کے پوش سے ہونٹوں کو خشک کر رہی تھی۔ یہ پہلے طریقہ بے حد سود مند ہے، بہت طاقتور اور پر اثر۔ پروفیسر یعقوب نے پھیلے ہوئے کاغذات پر انگلی رکھ کر حیات کو دیکھنے کو کہا۔ حیات اپنی کرسی سے ایک جھٹکے میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تجسس کے مارے حیات اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ آرام سے بیٹھ کر بھی وہ تصاویر اور اس لکھی ہوئی تحریر بآسانی پڑھ سکتی تھی۔ پروفیسر یعقوب کیا سوچیں گے، اس کی حیا کو پرواہ نہیں تھی۔ یہ عمل ایک آج سے 20-25 روز بعد کریں گے، اگر تم چاہو گی، جب نیا چاند نکلے گا۔ پروفیسر یعقوب نے اپنی رائے دے دی تھی۔ جی میں تیار ہوں سب کرنے کو، مگر کیا مجھے زریان مل جائے گا؟ وہ اب کی بار تھکے ہوئے انداز میں نیچے بیٹھی تھی۔ نا امیدی کا خیال آتی ہی وہ پل بھر کو گھبرائی تھی۔ زریان؟ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو تمہارے پاؤں نہ چوم لے میرے عملیات کے زیر اثر، تو جو چور کی سزا وہ میری۔ بانجی، تمہارے ماموں نے تو یہ عصمت بی بی کو قابو میں کر لیا تھا، یہ زریان تو ابھی کل کا بچہ ہے۔ غرور بھرے انداز میں اپنے ہاتھوں میں موجود انگوٹھیوں کو سہلاتے ہوئے پروفیسر یعقوب نے حیات کو حوصلہ دیا۔ اور ہاں حیات، تمہارے گھر میں کیا کوئی خالی کمرہ ہو سکتا ہے؟ اس کی بہت ضرورت پڑے گی۔
प्रोफेसर यकूब को जैसे कुछ याद आ गया था। वो अपने जहन में घर भर का नक्शा याद कर रहे थे। हाँ है स्टोर रूम, वहाँ कोई नहीं होता, ना कोई जाता है। हयात चहकती हुई बोली, अरे नहीं नहीं, इस अमल के लिए पूरा एक अलग से कमरा चाहिए होगा। प्रोफेसर यकूब ने नफी में सर हिलाया। ऐसे तो अमल हो पाना मुमकिन नहीं। प्रोफेसर यकूब ने अफसुर्दगी जाहिर की। इसके अलावा तो घर में कोई भी ऐसा कमरा नहीं है मामू। वो जैसे हारने को लगी थी। एक खाली कमरा ना होने से वो ये जंग हार जाएगी। वो जो आपके घर में सबसे ऊपर कमरा है जो जरियान के इस्तेमाल में है, और उसके साथ जो है जो बंद रहता है। प्रोफेसर यकूब ने हयात को जैसे याद दिलाने की कोशिश की। वो कमरा जिसमें हयात के दखल होने की कोई सूरत नहीं थी। एक वही कमरा था जिसमें जाते हुए मर जाना बेहतर समझती थी। पर मैं कैसे? उधर नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। वो कमरा मुझे बचपन से ही बहुत खौफनाक लगता है। मैं दिन की रोशनी में भी कभी उधर नहीं गई तो रात के अंधेरे में कैसे? वो हिम्मत हारने के करीब थी। अपने अंदर परवान चढ़ चुके इस डर से छुटकारा पाने के लिए हमेशा से कोशिशें की थी, लेकिन ये डर, ये खौफ उसके प्यार से दूर करने को था। तो ठीक है, भूल जाओ जरियान को। कुफर करने की हद तक पहुंच चुकी हो, मगर खौफ के सामने झुक रही। कमाल करती हो हयात। प्रोफेसर यकूत ने भड़कते हुए मेज पर बेकरे कागजात को समेटते हुए खा जाने वाली नजरों से हयात की तरफ देखा। मगर आप कोई दूसरा हल नहीं निकाल सकते? हयात का डर जरियान की मोहब्बत पे सबकत ले जा रहा था। बहुत देर बुत बने बैठे रहने और मुसलसल सोचने के बाद आखिर में मोहब्बत ने डर को मात दे दी थी। अच्छा ठीक है, मैं इस कमरे में जाने के लिए तैयार। ये हुई सच्चे आशिकों वाली बात। मैं हूं ना, खौफ कैसा? प्रोफेसर यकूब कहसियानी हंसी हंसते हुए बैठ गए थे। देखो, तुम घर चलकर दो के आज से तुम इस कमरे में स्टडी करोगी और कोई तंग ना करे तुम्हें। और रह गई बात इस अमल की, तो मैं जरियान के नाम का पुतला आज ही बना देता। नहीं, आज तो नहीं। प्रोफेसर यकूब एकदम खामोश हो गए थे। इनका रंग भी पीला पड़ने लगा था। मगर आज क्यों नहीं? आप जानते हैं ना, मैं चाहती हूँ सब कुछ जल्द हो जाए, मगर अब आप ऐसे कर रहे हैं। आज ही इस कमरे की सफाई करवाती हूँ और आप मुझे आज ही बना कर दे देंगे। हयात ने फैसला कुन अंदाज में कहा। आज नहीं बन सकता हयात, मुमकिन ही नहीं है। जानती हो क्यों? सवालिया नजरों का सामना था फिर से हयात को। प्रोफेसर याकूत हर गुजरते लम्हे में पुरस्कार होते जा रहे थे। हाँ बताए क्यों? हयात भी बेसब्री से प्रोफेसर याकूब को देख रही थी। इस पुतले को बनाने के लिए पुरानी कब्र की मट्टी और किसी कंवारी लड़की का खून चाहिए। कहाँ से आएगा आज ये सब? प्रोफेसर याकूत ने सर खुजाते हुए जवाब दिया। सब आ जाएगा, पुरानी मट्टी आप लाएंगे और खून मेरा लेंगे। हयात ने झट से बाजू आगे करते हुए कहा। नहीं, तुम्हारा खून नहीं। अगर अमल उल्टा हुआ या कोई कमी रह गई तो तुम्हारी अपनी जिंदगी को खतरा है। प्रोफेसर ने रुककर हयात की तरफ देखा। तुम अपनी जान की परवाह नहीं करोगी मालूम है, मगर यह काम तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम्हें ही नुकसान हो जाएगा तो फायदा किसका? प्रोफेसर याकूत ने कमाल महारत से हयात के दिमाग में फायदे की बात करके अरमश का नाम डाला था। मगर उसके अलावा तो और कोई नहीं है मामू, और ऐसे किसी का खून हम कहाँ से लाएंगे? हयात घबराई हुई थी। अरमश मुख्तसर जवाब में पूरी दास्तान छुपी हुई थी। यह प्रोफेसर याकूत का पहला तीर था जिसे उन्होंने जल्दबाजी में छोड़ा था। नहीं नहीं मामू, मैं अरमश से बस जरियान लेना चाहती हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए अब और उसका नुकसान नहीं करूँगी। जो भी है वो मेरी बहन है। मामा, मैं आप मेरा खून ले लें। मैं अपना बोया मैं खुद ही काटना चाहती हूँ। पागल मत बनो। बहन का इतना गम है तो इसको प्यार दे दो अपना। ये बचगाना सोच छोड़ दो। अरमश का खून फिर बन जाएगा। मगर तुम्हें जरियान ना मिला तो क्या करोगी? प्रोफेसर याकूत को हयात के दिल में बहन के लिए मोहब्बत जागते देखकर तो शीश ने घेर लिया था। नहीं, जो भी है मैं अब अपनी वजह से उसको नुकसान नहीं दूंगी। हयात का लहजा बदलने लगा था। मामू, और रही बात जरियान की, बस मुझे उससे यही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ये तंग और दुख उसके लिए बहुत होगा, क्योंकि वो बचपन से उससे प्यार करती है। मुझे तो अब प्यार हुआ है उससे। अब मेरे दिल में ये चाहत पैदा हुई है, और वैसे भी रूह को लगे जख्म जिस्मानी घाव से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ठीक है, करवा लो किसी से ये काम। प्रोफेसर याकूत तो जैसे अरमश को घाव ना मिलने पे हयात के बने बनाए काम को ही छोड़ने पे तुले थे। ठीक है, नहीं करना।
آپ نے میرا کام نہ کریں، آپ کے علاوہ بھی بہت سے عامل ہیں، چلتی ہوں۔ اب حیات کو یکدم ہی غصہ آیا تھا۔ یہ کانٹوں کی سیج ہے حیات قدیر، جہاں جاؤ گی یہی سننے کو ملے گا۔ کوئی بھی عمل اپنے پیسے برباد نہیں کر سکتا، تمہارے بعد انہیں پیسے کون دے گا؟ پروفیسر یعقوب نے پان منہ میں رکھتے ہوئے کہا، جانتی ہوں کسی کو حاصل کرنے کی قیمت اپنی عزت گنوا کر بھی دی جاتی ہے۔ میں تو تم سے تمہاری بہن کا خون مانگ رہا، وہ بھی ستیلی، اور بھلائی کر رہا ہوں۔ پروفیسر یعقوب کے اندر شیطانی نظام بھرپور انداز میں عمل کر رہا تھا۔ یہ سب بتا کر وہ حیات کو کسی دوسرے عامل کے پاس جانے سے روکنے کے لیے ساتھ ساتھ ارمش کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہے تھے۔ حیات ہی ان کی مقصد میں کامیاب کروا سکتی تھی۔ اتنا تو مجھے بھی علم ہے ماموں کہ انسان خون کے علاوہ بھی ہم کوئی خون استعمال کر سکتے ہیں، مگر وہ عمل تھوڑا مشکل ہوگا۔ جس کا خون ہم ڈالیں گے زریان اس سے نفرت کرے گا۔ یہ بھی جانتی ہوں، پروفیسر یعقوب نے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ انسانی خون ضروری نہیں ہے ماموں۔ اب مجھے نہیں پتا، آپ کو اپنے مقصد کے لیے ارمش کا خون چاہیے۔ حیات نے دو ٹوک فیصلہ سنایا، پینے کے لیے احمق لڑکی، جاؤ گھر جا کر سوچنا، رات فون کر کے بتا دینا۔ پروفیسر یعقوب نے حیات کی بات میں پوشیدہ شک کو سر اٹھاتے دیکھا تو کلاس لینے کا کہہ کر چل دیے۔ پروفیسر یعقوب جو پاورفل ہوتا اس کو رحم دل بھی ہونا مانگتا۔ آپ کے پاس ہم کو نکالنے کا پاور ہے، لیکن دل میں رحم نہیں ہے، اور آپ کا یہ عمل رانگ ہے مسٹر پروفیسر۔ مسز جانسن نے بامشکل اپنے آنسو کو بہنے سے روکا تھا۔ وہ پروفیسر یعقوب کی جلاد، صفت، طبیعت اور مزاج سے اچھے سے واقف تھی۔ ان کے سامنے رونے والے شخص کا جینا محال ہو جاتا تھا۔ یعقوب کیا کرتے ہیں، کہاں جائیں گے اس وقت یہ؟ اور اب اس عمر میں ان کو نکال دوں گی تو کیا لوگ یہ ہمارا سرکل باتیں نہیں کرے گا؟ پروفیسر یعقوب کی عصمت کی بات سن کر برا تو لگا تھا، لیکن وہ چپ چاپ بیگم کے بات سنتے رہے۔ مسز جانسن کے ہوتے ہوئے شیطان کو نقصان پہنچانے کا خواب بس خواب ہی رہنے والا تھا۔ آپ جائیں مسز جانسن، اور شیان کو یہ بات مت بتائیے گا، وہ خواہ پریشان ہوگا۔ مسز جانسن کو حکم دے کر عصمت بیگم جو ہی پلٹی تو اپنے سامنے شیان کو کھڑے پایا۔ بیٹا تم؟ وہ حیرت سے شیان تو کبھی پروفیسر یعقوب کو دیکھ رہی تھی۔ ارے آپ بھی کہاں میری باتوں میں آ جاتی ہیں، میں تو غصے میں مسز جانسن کو کچھ بھی بول دیتا رہتا ہوں۔ کیوں مسز جانسن؟ مسز جانسن کی جانب پلٹ کر انہوں نے گھورتے ہوئے دیکھا تو بیچاری مسز جانسن نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پروفیسر صاحب آپ کتنے نرم دل ہیں، مسکراہٹ سجائے عصمت بیگم نے شوہر کی تعریف کی تو شیان مسز جانسن کی جانب بڑھا۔ امی یہ جانتی ہے ریچھ کو آئینہ دکھا کر اندھا کیا جاتا ہے، دام بھی پانس لیا جاتا ہے۔ مسز جانسن کی آنکھوں سے اینک اتار کر ان کی بری ہوئی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے صاف کرتے ہوئے شیان نے ماں کو بتایا۔ ہاں شاید کہیں پڑھا تھا بیٹا۔ کیوں پروفیسر صاحب آپ ہی نے تو نہیں بتایا تھا یہ؟ پروفیسر یعقوب کی جانب دیکھتے ہوئے عصمت بیگم نے جواب دیا۔ پروفیسر یعقوب کی کچھ کہنے سے پہلے شیان نے مسکراتے ہوئے مسز جانسن کا ہاتھ پکڑا اور ان کی جانب چل دیا۔ وہ رکاوٹ اور پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ اماں، پروفیسر صاحب نے ادھوری بات بتائی آپ کو، انسان کے بارے میں یہ بتانا بھول گئے۔ بتاتے بھی کیسے، فطرت ہے ان کی۔ شیان نے مسز جانسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے شیان کو روکنا چاہا کہ وہ کچھ نہ بولے، اور انسان اندھا ہوتا ہے خوشامد سے۔ شیان نے الفاظ چباتے ہوئے بات مکمل کی۔ وہ الفاظ چبا رہا تھا، اس کا بس چلتا تو وہ پروفیسر یعقوب کو اس بدتمیزی کی سزا میں کچا چبا جاتا جو انہوں نے مسز جانسن سے کی تھی۔ شیان کی جاتی عصمت بیگم نے صوفے پر گر گئی اور اپنا سر پکڑ کر آ گئی۔ شیان نے نہ جانے اچانک کہاں سے آ گیا تھا، وہ تو کچھ دیر پہلے ہی باہر گیا تھا۔ گھر کے معاملات میں عصمت بیگم کی ناکامی ان کی ذہنی تناؤ میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ نیند کی گولیاں کھانے تک نوبت کب کی پہنچ چکی تھی۔ اب تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی رنگ برنگی گولیاں کھانی پڑتی تھی۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ مجھ سے ناراضگی ہے؟ آپ تو جانتی ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے آپ کو۔ پروفیسر یعقوب نہیں چاہتے تھے کہ عصمت ان کے جال سے نکل سکے۔ آپ ایسا کریں، دوائی لے کر آرام کریں، میں ابھی آتا ہوں کچھ دیر میں۔ حیات کا فون تو نہیں آیا تھا، لیکن پروفیسر یعقوب کو یقین تھا کہ فون ضرور آئے گا۔ وہ جلد از جلد مٹھی لانا چاہتے تھے۔ وہ پروفیسر یعقوب سے ملنے بعد گھر آ کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر خالی ذہن کے لیے وہ سامنے موجود دروازے کو گھورتی رہی۔
اور پھر وہ ایک دم سے اٹھ کر اوپر موجود اس خالی کمرے کی طرف بڑھ گئی جس میں جانے سے وہ بچپن سے ہی ڈرتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو حیات؟ ماں نے حیات کو دیکھا تو اسے آواز دی۔ حیات سے انہیں کوئی بہت ضروری بات کرنا تھی۔ کچھ نہیں امی، بھوک لگی ہے تو کچھ کھانے کو ملے گا مجھے؟ حیات اپنے کیے جانے کے بارے میں بتانے کے بجائے ماں سے سوال کرنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، اور تم سے ضروری بات کرنی ہے مجھے، کچن میں ہی آ جاؤ۔ فرحت نے ادھر ادھر دیکھ کر یہ یقین کر لیا کہ ارمش کہیں قریب موجود تو نہیں ہے۔ اچھا نہ پہلے کھانے کو تو کچھ دیں، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ لاپرواہی سے حیات نے ماں کو بنا دے کے کہا اور کچن کی طرف بڑھی۔ باتیں جو ہو رہی ہیں سن کے تمہاری بھوک مر جائے گی۔ تمہارے ابا کی آنکھوں پہ تو بند پٹی ہوئی ہے جیسے۔ برتنوں کو غصے میں پٹکتے ہوئے فرحت نے بیٹی کو دیکھا۔ وہ کیسی بیمار لگنے لگی تھی، اچھی خاصی صورت مریضوں سے بھی بری لگ رہی تھی۔ برتنوں کے بجنے کی آواز حیات کے دماغ میں لگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی معاملہ سچ مچ میں ہی بڑا ہے، ورنہ ماں یوں غصہ نہیں ہوتی۔ امی اب کیا ہو گیا ہے؟ 24 گھنٹے اس گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہوا ہوتا ہے۔ پروفیسر یعقوب سے رابطے کے بعد سے تو حیات کے ذہن سے زریان اور اس کے رشتے کی اہمیت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو بس یہ جانتی تھی کہ وہ پروفیسر کی مدد سے زریان کو حاصل کر لے گی، اس لیے گھر میں اس بارے میں کیا بات ہوتی اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ تمہارا رشتہ آیا ہے۔ فرحت نے بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے اس تیز انداز کی وجہ سے وہ کیسے اتنی مطمئن تھی؟ رشتہ پر کس کا؟ حیات نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ شایان کا۔ برتن دھوتے ہوئے ماں نے جواب دیا۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا رشتہ اب میرے لیے کیوں آنے لگا ہے؟ بلا اور کہیں ابو نے مجھ سے پوچھے بغیر تو کچھ نہیں کر دیا؟ کھانے کی پلیٹ دور دھکیلتے ہوئے حیات ماں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحے میں ماں کے قریب پہنچی تھی۔ کیا نہیں ہے؟ کر دیں گے عصمت، اس چڑیل نے بات ہی تمہارے ابا سے کی ہے۔ مجھے کہتی تھی تو صاف انکار کر دیتی تم۔ شایان کے لیے نرم دلی کے باوجود وہ حیات کو اس کی خواہش کے مطابق بہانے کا سوچ بیٹھی تھی۔ مگر امی کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نا میں زریان کو… بس مجھے کچھ نہیں پتا، آپ ابا کو بتا دیں ورنہ میں خود جا کے بتا دوں گی۔ حیات نے پانی کا گلاس ایک گھونٹ میں خالی کیا اور بولی، اور ہاں مجھے اوپر والا کمرہ صاف کروا کے دیں، میں وہاں پڑھا کروں گی، پیپرز آنے والے ہیں میرے۔ کمرہ؟ پاگل ہو تم؟ اور وہاں شادی اور رشتے کی بات تو جیسے ذہن سے نکل ہی گئی تھی۔ حیات وہ کمرہ سب کو ہی علم تھا حیات کے اس ڈر کا۔ ہاں تو امی اور کوئی کمرہ ہے یا تو پھر سٹور روم کا سامنا ادھر شفٹ کر کے وہ میرے لیے خالی کروا دیں۔ پاگل ہو؟ اتنے سالوں کا کاٹ کباڑ کون اوپر لے جائے گا؟ فراز آتا ہے تو میں کروا دیتی ہوں صاف کمرے کو۔ بیٹی کی ضد سے وہ خوب واقف تھی، اور رشتے کی بات اپنے باپ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جوتے پڑواؤ گی مجھے بھی؟ ہاں اچھا نہیں کرتی۔ اور میری پیاری امی مجھے فراز کو بول کے جلدی سے ٹھیک کروا دیں کمرہ۔ ماں کے گلے میں بازو ڈال کر وہ شایان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شایان دیکھنے میں اچھا تو تھا، مگر اس کی جانب دل کی کبھی توجہ نہ ہوا تھا، اور وہ ایک دوست تو ہو سکتا تھا، شریک سفر نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے تو زریان ہی سب سے بہترین انتخاب ہو سکتا تھا۔ ماں کو کمرے کی صفائی کا کہہ کر حیات دماغ کی سوچ سے نجات کے لیے ٹی وی لاؤنج میں چلی آتی ہے۔ جو ہی بے مقصد چینلز بدلتے ہوئے حیات کو ارمش کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی یا بے حد پرسکون تھی کہ اپنے ارد گرد سے مکمل طور پر غافل ہو گئی تھی۔ حیات کو بلانا آ بیل ٹکر مار کے مترادف تھا، سو اسے نہ بلانے کا فیصلہ کر کے ارمش اپنا ناول لیے صوفے پر بیٹھ گئی اور حیات ہی کی طرف ارد گرد سے غافل ناول پڑھنے لگی۔ چینلز کے بار بار بدلنے سے ارمش کو کوفت ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ ہیلو لڑکی، کیسی ہو؟ یہ زریان تھا جو ابھی دفتر سے لوٹ کر آیا تھا۔ اپنے لیے ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس وہ اٹھا لایا تھا۔ کسی کو اپنے کام کے لیے کہنا زریان کو اچھا نہ لگتا تھا۔ سلام کرتے ہیں۔ ہیلو کیا ہوتا ہے؟ حیات نے اور رکھائی سے جواب دیا۔ وہ زریان کو دیکھ نہیں رہی تھی، اسے زریان کے بدلتے موڈ سے پریشانی تھی۔ السلام علیکم، کیسا گزرا آپ کا دن؟ ارمش نے ناول بند کر کے پوری توجہ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بہت بہترین، اور آپ کی اسائنمنٹ کا کیا بنا؟ زریان نے پوری توجہ سے اور شوق سے سوال کیا۔ حیات کی بات کا جواب دینا زریان نے ضروری نہ سمجھا۔ وہ تو ایسے بیٹھا تھا جیسے حیات ہے ہی نہیں۔
اپنے آپ کو ٹھوکے جانے سے اسے عزت نفس پہ حملہ معلوم ہوا تھا۔ طوفانی مزاج کے زریان کو کوئی ٹھوک کیسے سکتا تھا بھلا؟ میں نے تو صبح ہی بنا لی تھی۔ تھینکس بکس کے لیے، مجھے تو لگا تھا کہ اب آپ بکس نہیں لا پاؤ گے، لیکن آپ سب وہی لائے جو مجھے چاہیے تھی۔ ارمش نے دل سے شکریہ ادا کیا۔ ارے شکریہ کیسا، یہ تو زریان کی بات مکمل ہوتی اس سے پہلے حیات بول اٹھی۔ شکریہ میرا بھی ادا ہو سکتا تھا، کب سے بیٹھی ہوئی ہیں یہاں آپ؟ حیات نے ٹی وی کا والیوم اونچا کرتے ہوئے کہا۔ حیات کا بات ٹوکنا زریان کو برا لگا تھا۔ حیات کسی کی بھی برا منانے کی اس وقت کوئی فکر نہیں تھی، اس کے دل کو لگی تھی یہ بات۔ اس کا شکریہ ادا کر لو پہلے، شاید ثواب زیادہ ہو، زریان نے کلائی میں بندی گھڑی اتارتے ہوئے کہا۔ زریان کی بات سن کر ارمش مسکرا اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ حیات اس جانب دیکھتی، ارمش نے اپنا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپا لیا تھا، مگر اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں کو کیسے دیکھنے سے روکا جا سکتا تھا؟ ثواب گناہ آپ لوگ جانے، مجھے تو بس اتنا کہنا ہے کہ کوئی آپ کو نہ بھی اچھا لگے تو اس کو اچائی کی تسلیم کر لینا چاہیے۔ حیات نے زریان کی بات کا جواب دیا تو ارمش کی جانب بھی نظر اٹھا لی۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں حیات کو اپنے لیے ہتک محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس پہ ہنس رہی تھی۔ وہ زریان کے ساتھ مل کر جس بہن کا خون بہانے سے وہ منع کر آئی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا انکار سے سب چوپٹ ہو جائے گا، وہ حیات پہ ہنسے گی یوں۔ ارمش کی معصومیت سے بری آنکھوں میں خوشی کتنے وقفے سے دکھائی دیتی تھی۔ کبھی کبھی دیکھا جانے والا منظر تب ہی تو خاص لگتا ہے، لیکن حیات کو یہ خاصیت زہر معلوم ہوتی تھی۔ حیات کیوں سیریس ہو رہی ہو؟ زریان مذاق کر رہے ہیں؟ حیات کو زیادہ سیریس ہوتی ہوئی دیکھ کر ارمش نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ مگر میری بات مذاق نہیں تھی، اور آپ دونوں کو دوسروں کی فیلنگز کا مذاق بنانا اچھے سے آتا ہے۔ قریب کر کے دور کر دیتا، مطلب پورا تو ٹاٹا بائے بائے۔ حیات نے زریان پر طنز کیا تھا، وہ کل کیسے حیات کی خوشی کے لیے وہ سب کر رہا تھا، اور آج ارمش کے سامنے؟ زریان کو ارمش کی باتیں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے حیات، ہم نے تمہارا مذاق نہیں اڑایا، اور ہم نے مطلب کب پورا کیا؟ جواب پر ارمش نے ہی دیا تھا۔ ارمش غیر ارادی طور پر بولتے ہوئے بار بار میں کی جگہ ہم استعمال کر رہی تھی، جو حیات کو چبھنے کے لیے کافی تھا۔ آپ بھی کیا ہم کر رہی ہو؟ نکاح نہیں ہوا ہے آپ کا ان سے، اور ان کے منہ میں زبان ہے، یہ جواب دے سکتے ہیں۔ حیات کے اندر حسد کی آگ بھڑک پھر سے جلنے لگی تھی، اور اس بار بار کی ہم کی تکرار سے جھنجھلا اٹھی تھی۔ ریموٹ میز پر پھینکتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حیات کی آواز اونچی نہ ہوئی تھی۔ میز پہ ریموٹ گرتے ہی جیسے خاموشی میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا۔ حیات ٹی وی کب کا بند کر چکی تھی۔ حیات تمہیں مسئلہ مجھ سے ہے تو بات مجھ تک رکھو، ارمش کو کیوں باتیں سنا رہی ہو؟ زریان نے سختی سے کہا۔ او برا لگا ہے آپ کو بنا نکاح کے ہم کہنے سے جو ٹھوک دیا؟ بے حیا تو میں ہوں جو آپ کو تم کہتی ہوں۔ یہ میں اور آپ کی جگہ ہم، کیا بات ہے آپ کے اصولوں کی؟ نفرت پرستی نگاہوں سے ارمش کو دیکھا تھا۔ اب کے بار حیات نے، حیات کی جاتی ارمش کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس کے ساتھ جڑے رشتوں سے ملتی ہے، وہ جیسی بھی تھی تو اس کی بہن ہی، اور بہن کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر برداشت کرنا ارمش جیسے احساس لڑکی کے ممکن نہ تھا۔ ارمش آپ رو رہی ہیں، پلیز مت روئیں۔ زریان نے اپنے لیے لائے ہوئے پانی کو ارمش کی طرف بڑھایا۔ رو نہیں ارمش، اس کی باتوں کو سنجیدہ لینے لگی تو خوش رہ نہیں سکو گی، بچپن سے باہر نہیں نکل رہی ابھی۔ زریان ایک مناسب فاصلے پر ارمش والے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ارمش نے بنا جواب دیے اپنا سر گھٹنوں پر گرا دیا۔ کیا ہمیشہ ارمش اور زریان کے درمیان حیات کا نام آئے گا؟ کیا ہمیشہ وہ جب بھی زریان کے ساتھ ہوگی تو حیات کی وجہ سے خوش نہیں ہوگی؟ زریان کا دل چاہتا وہ ارمش کو باہوں میں بھر لے، اس کے بہتے آنسو کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر دے، اسے بتائے کہ وہ ارمش کو کتنا پیار کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو موتیوں سے بھی بڑھ کر قیمتی سمجھتا ہے۔ ارمش پانی پی، زریان نے بمشکل اتنا کہا تھا۔ اس کے اندر حیات کے لیے نفرت تھی، اور اپنے لہجے سے اس کو کڑواہٹ کو ظاہر نہ ہونے دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ زریان نے، ارمش نے پانی کا گلاس لے کر ایک گھونٹ بھرا تھا۔ آخر وہ کیوں حیات کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کرے؟ گلاس میز پر رکھ کر آنسو صاف کرتے ہوئے وہ دوبارہ نارمل ہو چکی تھی۔ سوری زریان، وہ تھوڑی پاگل سی ہے، چھوڑیں اسے، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔
وہ اپنے رونے پر بھی شرمندہ شرمندہ سی تھی۔ اور بات ابھی تو کچن سے کچھ کھانے کو لا دو۔ زریان نے بچوں جیسا منہ بناتے ہوئے خواہش ظاہر کی۔ ویسے میں نے سوچا ہے شادی کے بعد میں شہر ہی رہوں گا، آپ گاؤں والوں گھر میں ابا کے ساتھ۔ زریان نے پہلی بار ارمش سے یوں سیدھے سیدھے شادی کی بات کی تھی۔ وہ جو کچن میں جانے کے لیے اٹھی تھی دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ جی نہیں، جی ٹھیک ہے۔ ارمش کنفیوز ہو گئی تھی۔ جب کوئی جواب نہ بن پایا تو جلدی میں وہ منہ میں آیا بول دیا، یہ ایک ساتھ اتنی جی، کیا کھانا نہ دینے پہ جی نہیں؟ زریان نے چھیڑتے ہوئے کہا، نہیں میں ابھی دیتی ہوں، 2 منٹ۔ ارمش کے لیے فی الحال وہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر تھا۔ وہ جتنی کنفیوز تھی ضرور کچھ نہ کچھ الٹ بول دیتی۔ پاگل لڑکی، زریان کے منہ سے بے ساختگی میں نکلا تھا۔ وہ ارمش کے آنے سے پہلے چینج کر کے واپس آ جانے کے غرض سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کچن میں آ کر ارمش نے سب سے پہلے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ وہ ہمیشہ زریان کے سامنے ایسی کنفیوز ہو جاتی تھی۔ کیا زریان سچ میں ہماری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ارمش دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ کھانے کو اوون میں گرم ہونے کے لیے رکھ کر وہ سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ اے ہے کیا جلا رہی ہو؟ دادی نے باورچی خانے میں قدم رکھتے ناک بو چڑھاتے ہوئے ارمش کو دیکھا۔ جل کچھ بھی نہ رہا تھا، بس یہ تو دادی جل رہی تھی، جنہیں زریان کمرے میں جاتے ہوئے کہہ کر گیا کہ وہ ابھی آتا ہے۔ واپس ارمش کھانا گرم کر رہی ہے۔ دادی کی کراہت آواز سن کر سپنوں کا محل جو ارمش کے خیالوں میں تعمیر ہو رہا تھا پل بھر میں گم ہو گیا تھا۔ ہاں نہیں، کچھ بھی نہیں جل رہا دادی، میں بس زریان کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ اب سے جو کام ہو تجھے چاچی یا حیات کو بولنا ہے، یہ چونچلے صحیح نہیں ہے شادی سے پہلے۔ دادی بھی حیات کی طرح بات کو غلط رنگ دے رہی تھی۔ دادی تو کیا حیات سے کہنا ٹھیک ہے؟ زریان نے بھی دادی ہی کی ٹون میں جواب دیا تھا۔ چھوٹی بہن ہے تیری، اور باز آ جا اب۔ دادی نے ارمش کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ہائے اللہ جی، حیات تو اتنی احمق ہے، مجھے یقین نہیں آتا ایک تو لڑ کر آئی، اوپر سے ان دونوں کو اکیلا چھوڑائی ہو۔ حیات نے اوپر کے کمرے میں ماں کی صفائی کرتے دیکھا تو انہیں سب بات آ کر بتا دی۔ ماں نے بیٹی کی بات سنی تو سر پیٹ کر رہ گئی۔ رب جانے کس دروازے سے حماقت ہمارے گھر میں آئی تھی اور تو نے اسے گلے لگا لیا۔ بند الماری کو کھولنے پہ دھول اڑی تو حیات کو کھانسی شروع ہو گئی۔ وہ کبھی ماں کے بولے جملے یاد کرتی تو کبھی اپنے کیے ہوئے کارنامے کو سوچتی۔ اسے زریان سے الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں سچ ہی تو کہہ رہی ہے، کیا میں احمق ہوں سچ میں؟ خیالوں میں ڈوبی ہوئی حیات کوئی سی تھی۔ وہ ماں کو کمرے کی صاف صفائی میں مدد کر رہی تھی۔ اس کا ذہن اب تک ارمش اور زریان کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ جس بہن سے نیکی کرنے کا سوچ رہی تھی وہ منہ سے 2 بول شکریہ کے ادا کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اماں یہ کمرے میں بس گلدان رہنے دیں، میں دوست کو ایک فون کال کراؤں۔ حیات نے گلدان ماں کے ہاتھ میں دیا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ ماموں کہاں ہیں آپ اس وقت؟ حیات نے کال ملاتی ماموں کو نہ سلام کیا اور نہ ہی ان کی خیریت دریافت کی۔ قبرستان میں مٹی لینے آیا تھا، پروفیسر یعقوب نے جواب دیا۔ وہ مسکرا رہے تھے مگر ان کی آواز میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ ویسے ہی رکے ہوئے انداز میں بولے تھے جیسے خود حیات نے بات کی تھی۔ قبرستان مٹی؟ تو آپ نے خون کا انتظام کر لیا نا؟ حیات کو روکا۔ جواب ملتی ہی اپنے غلط لہجے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا انداز بدلتے ہوئے ماموں سے امید لگائی تھی کہ وہ خون کا انتظام کر چکے ہوں گے، تب ہی تو وہ مٹی لینے گئے ہیں۔ اب تو حیات کو زریان اپنے قریب محسوس ہوا تھا۔ اسے کچھ کرنا نہیں ہوگا۔ وہ خوشی میں ماموں کا شکریہ کہنے والی تھی جب ماموں نے ہنستے ہوئے کہا، خون کا انتظام تو آپ ہی کرو گی بیٹے، اور یہ بھی جانتا ہوں یہ فون اسی سلسلے میں آیا ہے۔ پروفیسر یعقوب نے سائیکالوجیکل حربہ آزمایا تھا۔ وہ اس قدر اعتماد کے ساتھ کہہ رہے تھے جیسے انہوں نے حیات کے دل کی بات جان لی ہے۔ پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خون کا انتظام کرنا بہت مشکل ہے، میں کیسے کروں؟ آپ خود سوچئے۔ دیکھیں ماموں، میں بہت پریشان ہوں۔ میں سمجھ نہیں رہی تھی کہ شاید آپ میری پریشانی ختم کر دیں گے، مگر آپ تو اپنے غصے کو پیتے ہوئے حیات نے جواب دیا۔ پروفیسر یعقوب کا یہ وار ناکام جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، مٹی رہنے دیتا، اب خون میں لاتا اور آپ لانا مٹی۔ پروفیسر یعقوب نے تحمل سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں مٹی لے آؤں گی۔ آپ کی اگر یہی ضد ہے تو ٹھیک ہے، میں سمجھی تھی شاید بانجی ہونے کے ناطے آپ میرا تھوڑا لحاظ کریں گے۔ حیات نے جذباتی داؤ کھیلا۔ لحاظ ہی کر رہا ہوں حیات،
بھول گئی دفتر میں کیا بتایا تھا میں نے؟ تمہاری جیسی بچیوں کے ایسے کام کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ پروفیسر نے حیات پہ غصہ نہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ لڑکی اتنی سیدھی نہ تھی جتنا وہ سمجھے تھے۔ جو بھی ہے وہ اور لڑکیاں ہوتی ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں حیات قدیر ہوں، آپ کی بانجی ہوں۔ ہمارا رشتہ ہے اور رشتوں کی قدر کی جاتی ہے، انہیں بکھرا نہیں سمیٹا جاتا ہے۔ حیات اپنے غصے کو دباتے ہوئے آواز بلند ہونے سے روکنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ ماں کے کان تک اس کی یہ پلان کی خبر پہنچی تو بہت برا ہوگا۔ حیات کی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ چلتے چلتے کمرے سے کافی دور چلی آئی تھی۔ حیات بچے، یہ خون بہتے تم دیکھ نہیں سکتی، بہن کو درد ہو قبول نہیں کر سکتی، تو جب جادو کا اثر ہوگا وہ دیکھ لو گی، برداشت ہوگا؟ پروفیسر یعقوب نے اپنے لہجے کو ویسا ہی میٹھا رکھا تھا۔ ان کاموں میں رشتے نہیں نبھاتے جاتے۔ جادو ایسی وادی ہے جو اچائی کی بالکل الٹ ہے، نیک نیتی سے یہ کام کبھی نہیں کی جاتے۔ پروفیسر یعقوب نے ترش لہجے میں جواب دیا تھا، میں نیک نیت نہیں بن رہی ماموں، نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے، مگر میں ارمش سے بس زریان کو لینا چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتی، نہ ہی تکلیف میں دیکھ سکتی۔ زریان کوئی کھلونا نہیں ہے جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ چلا جائے، قیمت ہوا کرتی ہے ایک، سوچ لو۔ 10 روز ہیں۔ پروفیسر یعقوب نے فون بند کرنا چاہا۔ ماموں میری بات سنیں۔ حیات کی آواز اچانک اونچی ہوئی تھی۔ دیکھیں، میں مر جاؤں گی، میں بہت تکلیف میں ہوں، آپ کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ حیات کی آواز درد کو دباتے ہوئے رو دینے کو تھی جیسے۔ میں مٹی لاؤں گی، بس مجھے زریان ہر قیمت میں چاہیے۔ مٹی قبر کی ہوگی حیات بیٹے، پروفیسر یعقوب نے مایوسی پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ انہیں حیات سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ یوں انکار کر کے بزدلی کا مظاہرہ کرے گی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، بس یہ بتا دیں کتنی پرانی ہونی چاہیے؟ حیات نے جلدی سے سوال کیا۔ یہی کوئی 100 سال یا اس سے زیادہ؟ پروفیسر یعقوب نے اتنے آرام سے 100 سال کہا تھا جیسے کل پرسوں کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں لے آؤں گی، مگر مجھے زریان چاہیے۔ حیات بار بار زریان کو مانگ رہی تھی۔ بے فکر ہو جاؤ حیات، زریان تمہارا، زریان کے بعد بھول مت جانا ماموں کا کام بھی کرنا ہے تمہیں۔ پروفیسر یعقوب اب واپس گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ارمش کا خون حاصل نہ ہونے پہ انہیں بے حد افسوس تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے ابھی بہت سے ایسے لمحے آئیں گے جب حیات کمزور پڑے گی۔ کال ختم ہوتی وہ ٹیریس کی طرف آ کے اب سامنے موجود آسمان کو دیکھتے ہوئے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ آپ نے مانگا، آپ نے نہیں دیا۔ شاید مجھے مانگنا نہیں آتا، مگر آپ کو دینا تو آتا تھا، پھر بھی آپ زریان کو ارمش کا نصیب میں دے رہے ہیں۔ اس کے دل میں اس کے لیے محبت میرے لیے کیوں نہیں اللہ؟ وہ خدا کے قریب کبھی نہیں گئی تھی۔ اپنے ظاہری حسن پہ اترنے والی لڑکی نے جھکنے کے بجائے ڈٹ جانے کا فیصلہ کرنے کے بعد خدا کے فیصلوں کے خلاف جانے کی کوشش کی تھی۔ پیارے دوستو، کہانی جاری ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔